فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جدوں تہاڈے کولوں پچھن میرے بندے میرے بارے چ فَإِنِّي قریب تو کہہ دیو میں تے کول ہی ہاں. اجیب دعوت الداع اذا دعان میں قبول کردا ہاں ہر پکار والے دی پکار نو جدوں بھی مینوں پکاردا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لیکن یہ دے لئی لازم ہے کہ وہ میری پکار نو بھی سنے, میری پکار نو بھی قبول کرے, میری بھی فرما برداری کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي تے میرے تے انہوں یقین بھی ہوئے کہ میں عطا کرن والا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ ہے سدھی راہ, یہ ہے ہدایت دی راہ. یہ آیت بظاہر روزے دے احکام وچ لگدی ہے کہ پتہ نہیں یہ کی مطلب ہے, لیکن اچھی طرح جان لو یہی اصل روزے دا حاصل ہے. رمضان دے وچ اللہ تعالیٰ نے جڑا روزیاں نو فرض کیتا ہے او دا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ انسان روزہ رکھ کے اپنی نفسانی خواہشات تے قابو پائے, نفس نو قابو کرے تے رات نو قرآن مجید جڑا کہ نور ہے او دے ذریعے اپنی روح نو غذا پہنچائے, انہوں تقویت دے, انہوں جڑا ہے اس قرآن دے ذریعے زور دے, او دی نشو و نما کرے. تے پھر یہ روح جڑی ہے یہ ہے جڑی انسان نو پھر اللہ دی طرف لے جانا چاہتی. جدوں واقعی انسان جڑا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوئے کہ واقعی اپنی نفسانی خواہشات تے قابو پائے اور جڑے تقاضے روزے نے پورے کرے وہ دے اندر تقوی پیدا ہوئے اور واقعی قرآن مجید نو سمجھ کے سن رہا ہوئے تو پھر ایک کیفیت وہ دے تے طاری ہوندی ہے. جدوں وہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی ملاقات, اللہ نال تعلق دی آرزو پیدا ہوندی ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرا مالک کتھے آ. تو وہ دے جواب چ فرمایا جا رہا ہے میں تے کول ہی ہاں. اصل تے تہاڈے اتے پردے آ جاندے نے, حجاب آ جاندا ہے میرے تو دوری دا تے نافرمانی دا. جدوں چھڑ دیندے ہو تو پھر میں تے جڑا ہے وہ ہر پکار کرن والے دی پکار نو قبول کرتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ دا وعدہ, لیکن یہ دے لئی دو شرطاں نے کہ جڑا پکارن والا ہے وہ خود بھی اللہ دا فرما بردار ہوئے اور انہوں یہ یقین بھی ہوئے کہ اللہ عطا کرن والا ہے. اور یہی دو چیزاں نے جڑا رمضان دا روزہ جڑا انسان دے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ دے اندر طلب پیدا ہوندی ہے
یہی چیز ہے جنہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان دا روزہ فرض ہے لیکن رات دا قیام نفلی عبادت ہے، لیکن رات دا قیام اینا جیڑا ہے عظمت والا ہے کیونکہ وہ قرآن دے نال قیام ہوندا ہے کہ وہ دا اجر جیڑا ہے وہ فرضی عبادت دے برابر ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا رمضان دا اللہ تے ایمان رکھ دے ہوئے ہیں، یعنی اخلاص نہ اللہ ہی لئی، و احتساباً اور صرف آخرت دے اجر لئی، تو اللہ تعالیٰ دے پہلے گناہ بخش دیں دے۔ اور یہی فرمایا رات دے قیام لئی من قام رمضان ایمانا و احتساباً، جن نے قیام کیتا رات دا یعنی قرآن مجید دے نال کھڑا رہا، قرآن مجید نو سنیا تے پڑھیا، وہ بھی صرف اللہ لئی اور آخرت دے اجر لئی، تو او دے بھی اللہ پہلے گناہ معاف کر دیندا۔ اور یہی چیز ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ روزہ بھی اور قرآن بھی ایک قیامت دے دن سفارشی بن گئے اس شخص واسطے جن نے دن دا روزہ رکھیا تے رات نو قرآن مجید دے نال قیام کیتا۔ اور قیام وہ ہے کہلاندا جیڑا انسان دی نیند تے اثر پائے۔ چنانچہ فرمایا رمضان دا روزہ کہے گا اللہ میں اس شخص نو دن دے ویڑے دیا خواہشاں تو روکیا، کھان پین تو روکیا، تے اللہ تو میری سفارش قبول کرے دے حق چ۔ اور قرآن کہے گا اللہ میں نو رات نیند تو روکیا، یہ میرے نال جاگدا رہا، مینوں پڑھدا رہا، تے اللہ تو میری سفارش دے حق چ قبول کر۔ تے اگر انہیں واقعی اس طرح کیتا ہوئے گا تے دوویں سفارشاں قبول ہون گی۔ تے یہ ہے جیڑا پھر انسان دے روح دے اتے اثر ہوندا ہے، تے جدوں انسان اللہ دی اطاعت قبول کردا ہے تے پھر او دے منگن لگیاں بھی انہوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوندی، پھر وہ بڑے وثوق نہ مندا ہے، منگدا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میں اللہ دا فرما بردار ہاں، اور اللہ دی طرفوں یہ ضمانت ہے کہ اگر کوئی میرا فرما بردار ہے تو میرے تو انہوں یقین ہے تو میں کسی دی پکار سندا ہی نہیں، ہر پکارن والے دی پکار مندا، میں وہ دی دعا قبول کردا۔ یہی ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان چ فرمایا کہ اگر بندہ مسلم ہوئے اللہ دا فرما بردار ہوئے تو جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ دی ہر دعا قبول کردا۔ ہاں قبولیت دعا دیاں شکلاں وکھریاں نے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویکھدا ہے کہ میرے بندہ جیڑا ہے یہ جو کچھ بھی منگ رہا ہے دے حق چ بہتر ہے تو اللہ دے دیندا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے نادانی وچ منگ رہا ہے، اینوں پتہ نہیں ہے چاہیے دے حق چ بہتر ہے تو اللہ جاندا ہے کہ دے حق چ بہتر نہیں تو اللہ وہ چیز نہیں دیندا بلکہ اونی ہی وہ دی کوئی تکلیف دور کر دیندا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا نو ذخیرہ بنا لیندا ہے آخرت لئی۔ اور فرمایا آخرت میں جدو انسان اپنی دعاواں دا اجر ویکھے گا تو اتھے پائے گا تے بڑی حسرت نہ کہے گا کاش دنیا تے کوئی قبول نہ ہوندی، میں ساریاں دا اجر اتھے پاندا۔ یہ ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مسلم دی دعا نو قبول کردا، سندا ہی نہیں قبول کردا۔ ہاں وہ دعا جڑی ہے وہ کسے گناہ دی نہ ہووے یا کسے دے حق مارن دی نہ ہووے یا قطع رحمی تے نہ ہووے۔ یہ سن کے پھر ایک صحابی کہن لگا اللہ دے رسول پھر تے سانو بڑیاں دعاواں کرنیاں چاہیدیاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کول بھی بہت ہے دین لی، وہ دے بھی خزانے ختم نہیں ہوندے کہ تسی اگر منگو گے تو شاید اللہ نہیں، وہ نہ منگن تے ناراض ہوندا۔ لیکن اچھی طرح جان لو جدوں بندہ اللہ دا فرما بردار ہوئے تے پھر ہی اللہ کولوں دعا کردا ہے، لیکن جدوں اللہ تعالیٰ دی فرما برداری اختیار نہیں کردا، حرام خوری نہیں چھڑدا تے پھر او دا دل جیڑا ہے وہ بھی دعا کرن تے نہیں آندا ہے، انہوں ہچکچاہٹ ہوندی۔ اور یہ ہے ہچکچاہٹ جیڑی انسان نو دوسرے دروازیاں تے لے جاندی، پھر وہ سہارے ڈھونڈدا ہے۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہوندا ہے کہ اللہ نیکاں دی ہی سندا ہے تے میں تے نیک نہیں، میں تے حرام خوری چھڈی نہیں، اس کر کے میری تو انہیں سننی نہیں۔ تو وہ چاہتا ہے وہ اپنا جیڑا گھاٹا ہے وہ کسی طرح پورا کراں، کسی نیک دے در